آج ہم اسلام میں قبلہ کے تصور پر بات کر رہے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم موضوع ہے۔ ہمارے پاس قرآن کی آیات ہیں، کچھ تاریخی حوالے بھی ہیں، اور ایک تفسیر سے بھی کچھ نکات دیکھیں گے۔ کوشش یہ سمجھنے کی ہوگی کہ بھئی نماز میں خاص سمت میں رخ کرنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ جی، اور اس کی ظاہری اور باطنی دونوں اہمیت کیا ہے؟ تو شروع کرتے ہیں لفظ قبلہ سے ہی۔ مطلب تو ہوا سامنے کی سمت۔ بالکل، وہ نقطہ جس کی طرف منہ کیا جائے۔ اور اس کا الٹ دوبرا یعنی پیچھے کی سمت۔ یہ صرف ڈائریکشن کا فرق تو نہیں لگتا ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک طرح سے روحانی توجہ کدھر ہے اور خلفشار کیا ہے، اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ صحیح۔ اچھا، تو قرآن میں قبلہ کا ذکر کتنی بار ہے؟ قرآن میں یہ لفظ 4 مرتبہ آیا ہے، اور دیکھیے اسلام کے بالکل شروع میں جب مسلمان مکہ میں تھے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ یروشلم یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اچھا، پہلے بیت المقدس تھا، پھر مدینہ ہجرت ہوئی، اور اس کے کوئی 6 مہینے بعد تبدیلی کا حکم آ گیا؟ جی ہاں، تقریباً 6 ماہ بعد سورہ البقرہ کی آیت 150 میں اللہ نے حکم دیا، اور تم جہاں سے بھی نکلو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرو، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ اسی کی طرف کرو۔ تو یہ صرف آپ کہیں سمت بدلنا نہیں تھا؟ نہیں، یہ تو بڑا قدم تھا۔ جی، یہ ایک طرح سے ایک نئی خود مختار عالمگیر امت کے قیام کا اعلان تھا، جو آخری نبی کی رہنمائی میں تھی، اپنی ایک الگ پہچان بن رہی تھی۔ یعنی یہ ایک سماجی اور روحانی اعلان بھی تھا کہ اب مرکز یہ ہے۔ یقیناً، اور قرآن نے خود ہی اس کی گہری معنویت بھی واضح کر دی۔ اگلی ہی آیت ہے 2.148، اس میں فرمایا ہر گروہ کے لیے ایک سمت ہے جدھر وہ رخ کرتا ہے۔ اچھا، پس تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اکٹھا کر لے گا۔ واہ، تو اصل زور سمت پر نہیں بلکہ نیکیوں میں مقابلے پر ہے۔ بالکل، اصل میں یہی ہے، قبلہ گویا ایک مرکز بنا دیا تاکہ سب مل کر بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھیں، تنوع میں یعنی ڈائیورسٹی میں ایک ہم آہنگی۔ یہ تو کمال کی بات ہے، یعنی ظاہری طور پر ایک سمت میں کھڑے ہونا اور باطنی طور پر نیکی میں مقابلہ کرنا۔ تو قبلہ امت کے روحانی بھائی چارے کی ایک نظر آنے والی علامت بن گیا۔ بالکل، اور اسی لیے وہ حدیث بھی بہت اہم ہے جو آپ نے ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تمہارے قبلہ کے طرف رخ کریں یعنی اہل قبلہ، انہیں کافر نہ کہو۔ جی ہاں، یہ ایک بنیادی اخلاقی اصول بن گیا کہ جو لوگ ایک سمت پر متفق ہیں ان کی حرمت کا خیال رکھا جائے۔ یہاں وہ واقعہ جو جنگ خیبر سے واپسی کا ہے وہ بڑا دلچسپ لگتا ہے۔ جی، وہ اس تصور کو اور کھولتا ہے۔ رات کا وقت تھا، لشکر نے پڑاؤ ڈالا مغرب کی نماز کے لیے، لیکن وہ گہرے بادل تھے، اندھیرا تھا، قبلے کی سمت کا اندازہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ ایسا ہی ہوا تو صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہم اپنے اپنے اندازے سے جس طرف انہیں لگا کہ قبلہ ہوگا رخ کر کے نماز ادا کر لی، الگ الگ سمتوں میں۔ جی، الگ الگ سمتوں میں۔ پھر اگلے دن جب مدینہ پہنچے اور انہیں معلوم ہوا کہ سب کی سمتیں مختلف تھیں تو ظاہر ہے فکر ہوئی۔ ہاں، کہ نماز ہوئی بھی یا نہیں، دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ بالکل، وہ دوبارہ نماز پڑھنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ اسی وقت اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ اچھا، وہ آیت تب اتری؟ جی، سورہ البقرہ کی آیت 115۔ مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں، پس تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کا جلوہ وجہ اللہ ہے، بے شک اللہ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، وجہ اللہ یعنی اللہ کی ذات، اس کی توجہ، جی، اس کی موجودگی۔ وہ کسی ایک سمت تک محدود نہیں۔ تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ ٹھیک ہے، قبلہ کا حکم ہے، وہ اہم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود سمتوں کی قید سے پاک ہے۔ بالکل، اور امام فخر الدین الرازی جو بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے اسی نقطے کو واضح کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ دیکھیں، کسی سمت کو ذاتی طور پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اچھا، جی، مشرق ہو یا مغرب، سب اللہ کا ہے۔ تقدس اور اہمیت آتی ہے اللہ کے حکم کی پیروی کرنے سے۔ اصل چیز ہے اطاعت۔ یہ بات تو دل کو لگتی ہے کہ ساری سمتیں اللہ کی ہیں، وہ کسی ایک سمت یا جگہ میں محدود نہیں۔ یہ سمجھنا واقعی ضروری ہے۔ مطلب قبلہ کا مقصد یہ نہیں کہ خدا کو کسی ایک طرف قید کر دیا جائے۔ بالکل نہیں، یہ عبادت میں اتحاد اور اطاعت کی ایک علامت ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر خدا ہر سمت ہے، ہر جگہ ہے، تو پھر ایک خاص سمت یعنی قبلہ کیوں؟ اچھا سوال ہے۔ زمخشری جو زبان اور قانون کے ماہر مانے جاتے ہیں،
وہ اس آیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پس تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کا رخ ہے۔ دیکھیں، زمخشری کا زاویہ بڑا عملی اور واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا رخ سے مراد وہ سمت ہے جسے اللہ نے اپنے حکم سے مقرر کیا ہے۔ اچھا، یعنی کسی سمت کی اپنی کوئی ذاتی تقدیس نہیں ہے، اہمیت اس لیے ہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو ان کے نزدیک قبلہ کی طرف منہ کرنا یہ بس اللہ کے حکم کی پیروی ہے؟ جی ہاں، بنیادی طور پر اطاعت، اور یہی اطاعت اس عمل کو عبادت بناتی ہے۔ اور جیسا آپ نے کہا، یہ مسلمانوں کے اتحاد اور نظم و ضبط کی بھی ایک ظاہری شکل ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوا ظاہری پہلو، حکم کی تعمیل، اجتماعی اتحاد۔ لیکن ابن عربی، ان کا نقطہ نظر تو بالکل مختلف سنا ہے۔ جی بالکل، صوفیہ جیسے ابن عربی وہ ہمیں ظاہری معنی سے بہت آگے لے جاتے ہیں، باطنی مفہوم کی طرف۔ وہ کیسے؟ وہ مشرق کو دیکھتے ہیں دل پر اللہ کے نور کے طلوع ہونے کی علامت کے طور پر، مطلب جب خدا کا جمال، اس کی رحمت ظاہر ہوتی ہے۔ اچھا، اور مغرب سے مراد لیتے ہیں خدا کا مخلوق کے پردوں میں چھپ جانا۔ یہ جلال الہی کی طرف اشارہ ہے، وہ پہلو جو فوراً سمجھ نہیں آتا۔ یہ تو واقعی بہت گہری تفسیر ہے۔ تو پھر ابن عربی کے مطابق جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وجود میں، کائنات میں اللہ کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ ہر شے میں وہی ہے۔ ہاں، ہر چیز یا تو اس کا عکس ہے، یا اس کا جلوہ، یا پھر ایک پردہ جس کے پیچھے وہی ہے۔ مشرق ہو یا مغرب، روشنی ہو یا تاریکی، ہر طرف وہی ہے۔ تو قبلہ صرف ایک باہر کی سمت نہیں رہا پھر؟ ان کے نزدیک یہ ایک داخلی کیفیت بھی ہے، ایک اندرونی توجہ۔ تو گویا ہمارے پاس اب دو سطحیں آ گئیں، ایک ظاہری، جی، جہاں حکم الہی کے مطابق ایک سمت میں رخ کر کے اتحاد اور اطاعت کا مظاہرہ ہے، زمخشری والا نقطہ نظر، اور دوسری وہ باطنی سطح۔ بالکل، جہاں یہ شعور ہے کہ خدا زمان و مکان سے، سمتوں سے بالا تر ہے، وہ ہر جگہ ہے، ابن عربی والا نقطہ نظر۔ اور قرآن میں بھی تو اس کی تائید ملتی ہے نا؟ جیسے وہ آیت ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ جی، سورۃ الحدید کی یہ آیت خدا کی ہمہ گیری کو واضح کرتی ہے۔ اور ایک اور آیت بھی ذہن میں آ رہی ہے، سورۃ البقرہ کی ہی، جو نیکی کے اصل تصور پر بات کرتی ہے۔ آپ آیت 17-70 کی بات کر رہے ہیں؟ جی وہی۔ ہاں، وہ آیت تو بہت واضح ہے کہ اصل نیکی صرف مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل نیکی تو ایمان لانا ہے اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں، کتابوں، نبیوں پر، اور پھر عملی کام، مال خرچ کرنا، نماز، زکوٰۃ، وعدے نبھانا، صبر کرنا۔ یعنی اصل زور باطنی سچائی اور عملی نیکی پر ہے۔ بالکل، ظاہری عمل اہم ہے، لیکن اندرونی حقیقت اور اخلاق کے بغیر وہ نامکمل ہے۔ پہلے اگر ہم ظاہری پہلو کو دیکھیں تو جماعت خانے میں، یعنی جو ان کی اجتماعی عبادت گاہ ہے، جی، وہاں سب ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، صفوں میں، ایک خاص سمت میں۔ یہ ایک طرح سے نظم و ضبط دکھاتا ہے۔ بالکل، اتحاد اور اجتماعیت کی ایک عملی شکل ہے، اور یہ اللہ کے حکم کی پیروی بھی ہے۔ یقیناً۔ اور دیکھیں، یہ نظم و ضبط ہمیں قرآن کے اس حکم کی بھی یاد دلاتا ہے جہاں مسلمانوں کے اتحاد کے لیے ایک قبلہ مقرر کیا گیا تھا۔ مقصد یہی تھا کہ عبادت میں یکسوئی ہو، اجتماعیت ہو۔ تو یہ ظاہری اتحاد ایک طرح سے روحانی اجتماعیت کی بنیاد بنتا ہے؟ جی، آپ کہہ سکتے ہیں، پیش خیمہ بنتا ہے۔ یہ تو ہوئی ظاہری بات، مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، پس تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے۔ یہ آیت اسماعیلی باطنی فکر میں بہت اہم ہے۔ لیکن روحانی طور پر، باطنی طور پر اصل تقدس سمت میں نہیں ہے۔ تو پھر کس چیز میں ہے؟ وہ ہے بندے کی نیت میں، خلوص میں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی جو تڑپ ہے اس میں ہے۔ یعنی دل کی توجہ اصل ہے۔ بالکل، یوں سمجھیں کہ تقدس مقام میں نہیں، مقصود میں ہے۔ جگہ اہم نہیں، مقصد اہم ہے۔ سمت ضروری ہے، لیکن اطاعت اور روحانی توجہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ لیکن اس کی جو روح ہے وہ باطنی کیفیت میں ہے، نیت میں، اور اس بات کے احساس میں کہ اللہ ہر جگہ ہے۔ یہ تو واقعی ایک گہرا توازن ہے۔ درست فرمایا آپ نے۔ اسماعیلی عبادت اسی توازن کا ایک خوبصورت اظہار ہے۔ ایک طرف ظاہری تنظیم، نظم و ضبط، جی، اور دوسری طرف اس کے ساتھ ساتھ